آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی۔ آزاد جموں و کشمیر کی کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ کی کوششوں کے دوران پولیس ذرائع کی جانب سے راولہ کوٹ اور میرپور میں پرتشدد واقعات میں پولیس ذرائع کے مطابق ایک رینجر اہلکار سمیت 2 افراد جاں بحق ہوئے اور 2 سرکاری گاڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ بی بی سی کے مطابق کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پیر اور منگل کی درمیانی شب راولہ کوٹ کے مضافاتی علاقے دریک میں ان کے کم از کم 9 حامی جاں بحق اور لگ بھگ 2 درجن زخمی ہوئے ہیں، لیکن آئی جی آزاد کشمیر لیاقت علی ملک نے کہا ہے کہ کوئی لاش کسی سرکاری یا نجی ہسپتال میں نہیں پہنچی اور نہ ہی پولیس کی تحویل میں ہے۔ ان واقعات کے رد عمل میں آج میرپور شہر میں بھی پرتشدد واقعے میں ایک شخص کے جاں بحق اور 2 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے ترجمان نے میرپور میں 6 افراد کی موت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن ایک سینئر پولیس افسر اور اسپتالی ذرائع کا کہنا ہے کہ 1 لاش اور 2 زخمی لائے گئے ہیں۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے مرکزی رکن عابد شاہین کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ میں شامل افراد کے پاس چھڑیوں کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں، تاہم پولیس سربراہ کا کہنا ہے کہ متعدد مظاہرین کے پاس جدید اسلحہ ہے جس سے وہ قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے سیکریٹری اطلاعات راشد حنیف نے کہا ہے کہ کالعدم طالبان کے مسلح نقاب پوش بھی مظاہرین کی صفوں میں گھس گئے ہیں۔ پولیس ترجمان ڈی آئی جی عرفان کشفی کا کہنا ہے کہ ان سے ویسے ہی نمٹا جائے گا جیسے اور دہشت گردوں سے نمٹا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مشتبہ غیر ملکی نشانے باز بھی پکڑا گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی پرتشدد واقعات پہ تبصرہ کیا ہے۔ وہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے خلاف جو ہے دشمنی کا جس طرح کا وہ اظہار کر رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کا کوئی پاکستان کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ انڈین سپانسرڈ لوگ ہیں، وہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو زبان جس طرح کی بولتے ہیں، جس قسم کے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی شخص جس کو پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق ہو، محبت ہو، وہ کشمیری ہو یا کوئی بھی کسی بھی صوبے یا کسی پاکستان سے کہ خطے کا کوئی شخص ہو، اس قسم کی بات کرے، وہ قطعی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پاکستان کیوں نہ اس کو پاکستان دشمنوں کی صف میں جو ہے انکلوڈ کیا۔ آزاد کشمیر کے انتخابات میں حصہ لینے والی 2 بڑی جماعتوں میں سے ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے انتخابی عمل پہ عدم اطمینان اور امن و امان کے حالات پہ تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ کیا چاہتے، یہ کیا چاہتے، یہ کیا چاہتے، وہ چاہتے کیا کہ چاہتے ہیں کہ پونچھ آزاد کشمیر نہ لگے، مقبوضہ کشمیر لگے؟ کیا وہ کیا چاہتے ہیں کہ میرا میرپور آزاد کشمیر کی طرح نہ لگے، مگر وہاں کا حالات ایسے ہو کہ اگر 30 پولنگز پہ قبضہ کیا جائے، گولیاں چلایا جائے، کارکنوں کو شہید کیا جائے، کسی انٹرنیٹ پورا کشمیر میں بند کیا جائے، تو یہ آزاد نہیں لگے گا، مقبوضہ لگے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہو کہ تمام سیاسی جماعتیں بے وقوف ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہو کہ کشمیر کے عوام اندھے ہیں؟ ان کو نہیں پتا کہ آپ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ان کو معلوم ہے، ان کو پتا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کشمیر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ دھاندلی کا کہانی آج سے شروع نہیں ہوا۔ ہم قومی مفاد میں خاموش تھے، ہم قومی مفاد میں خاموش ہوتے ہیں۔ جو یہ احتجاج چلتا آ رہا ہے کشمیر میں، آپ جو بھی الزام لگا دیں، میں اس وقت ان الزامات پہ میں بات بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو آپ کا تمام الزامات اپنی جگہ، یہ 100% ممکن تھا، 100% ممکن ہے کہ ایک جان خطرے میں آنے کے بغیر، کوئی وائلنس کیے بغیر، کہ یہ پرامن طریقے سے حل ہوتا۔
اور جیسے ہمارا حکومت نے نہیں، لیکن ہمارا حکومت نے آنے سے پہلے جو وعدے کیے، جو وعدے آپ نے مکمل کیے وہ اپنی جگہ، لیکن جو وعدے آپ نے مکمل نہیں کیے وہ بھی کسی خاص وجہ سے نہیں کیے نا، وہ بھی کسی خاص وجہ سے نہیں کیے. یہ کیا اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے یہ 12 سیٹ والے؟ کیا کوئی ایک سیٹ اہمیت رکھتا ہے یا کسی انسان کی جان؟ میں انسسٹ یہ نہیں کر رہا تھا کہ آپ احتجاج کرنے والوں کے تمام باتیں مان لیں، مگر کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا تھا، کوئی بات چیت ہو سکتا تھا، اس کا حل نکالنے کی کوشش کیا جا سکتا. اور جہاں میں مانتا ہوں کہ احتجاج کرنے والوں سے تاریخی غلطیاں ہوئیں، ان کو کبھی بھی نہیں انکار کرنا چاہیے تھا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کو، جب ہم کہتے رہیں کہ اے پی سی میں آ جائے، دوسری چیزیں میں آ جائے. لیکن ساتھ ساتھ میں 1 مہینے سے زیادہ پہلے بند کمروں میں، پھر جب سے میں پچھلی بار مظفر آباد آیا تو مجھ سے وہ خط لکھا گیا، تو میں باقاعدہ کیمپین اس بات پہ کر رہا ہوں، وفاق سے بھی کہہ رہا ہوں، احتجاج کرنے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے، اور یہ راستہ ایسا ہے کہ ہم امن واپس لے کر آئیں، حالات ٹھیک کریں، کشمیریوں کے زندگی میں جو مسئلے پیدا ہوئے ہیں، عام کشمیری کے زندگی میں جن کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، احتجاج کرنے والوں سے بھی اور حکومت کرنے والوں سے بھی، جنہوں نے صرف اپنا زندگی جینا ہے، جس طریقے سے اور جس انداز سے آپ نے 14 دن 40 ڈیز تک عذاب بنا دیا کشمیر کے عوام کا زندگی، وہ آپ کے سامنے، اور یہ کوئی ضرورت نہیں تھا. میرے پاس طریقہ ہے کہ آپ اس کو ختم کریں، احتجاج بھی ختم کریں، حالات بھی بہتر کریں، آگے کا راستہ طے کرنے کے لیے، یہ سزا اور جزا کا فورم اسٹیبلش کرنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے، اور ایسے راستہ کہ ریاست کو ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا پڑتا، اور ریاست کو ایک بھی وعدہ نہیں کرنا پڑتا، ایک بھی ان کا مطالبہ نہیں ماننا پڑتا. صرف اتنا کرنا پڑتا کہ سچ اور مفاہمت کا کمیشن فارم کرتے، اور سچ اور مفاہمت کو کمیشن کو ذمہ داری دیتے کہ جو سچ ہے وہ ہمیں بتا دے، جو جھوٹ ہے ہمیں بتا دے. آپ وہ کمیشن کو تسلیم کرتے، اپنا کام کرنے دیتے. احتجاج کرنے والوں کو ہم کہتے کہ جب تک کمیشن اپنا کام پورا نہ کرے تو اپنا احتجاج بند کرے. حکومت کو یہ ماننا چاہیے تھا کہ جب تک یہ کمیشن اپنا کام مکمل نہیں کرتے ہم اپنا کارروائی بند کر دیں گے. آج تک کتنے جانیں ہم بچا سکتے تھے؟ یہ کون اور کیوں اتنا انا سے قائم ہے، ڈٹے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ نہیں، ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. نہ ریاست پاکستان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے، نہ احتجاج کرنے والوں کا کوئی موڈ ہے پیچھے ہٹنے کا. کسی کو تو پیچھے ہٹنا ہوگا. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری، ایک تو میں یہی کہوں گا کہ بہت میچور اور مناسب باتیں کی ہیں. امید کر سکتے ہیں، بلکہ التجا کر سکتے ہیں کہ کوئی ان کی باتیں سن لے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب صورتحال نہیں ہے کہ ایک جانب ووٹ گنے جا رہے ہیں، دوسری جانب گولیاں گنی جا رہی ہیں. یہ آزاد جموں اور کشمیر ہے، ہاں ہماری شارغ ہے کشمیر، رائٹ. اور اس سے زیادہ سینسیٹیو ایریا تو آپ کو کم ہی ملے گا نا. مانتا ہوں پاکستان میں بڑے سینسیٹیو ایریاز ہیں، روزانہ کوئی نیا ایریا سینسیٹیو ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ جو ہے یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دشمن بیٹھے ہوئے، آپ جانتے ہیں کہ 1000 فورسز ہیں جو ایکسپلوئٹ کریں گے، اور ٹیکنیکلی پاکستان بھی نہیں ہے. ٹیکنیکلی پاکستان بھی نہیں ہے. دیکھیں کئی افراد، کئی اداروں اور کئی قوتوں کی محنت سے ہم اس نہج پر پہنچے ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن وقت ختم ہو جاتا ہے. دا کلاک از ٹکنگ، ٹائم از رننگ آؤٹ. انہوں نے بات کی ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیٹی کی، میرا خیال ہے کہ 100% درست بات ہے. تھوڑا سا پیچھے ہٹیں، اپنے انا کو قابو میں رکھیں. ایکسٹریم سٹانسز سے کچھ نہیں ہونے والا. ایک چیز
اور ان ساری چیزوں کو تسلیم کرتے ہوئے کہ بالکل 100% یار ہر جو اینٹی پاکستان گروپ ہے وہ ایکسپلوئٹ کرنے آئے گا، یہ تو طے شدہ بات ہے. اس کے لیے فضا کس نے بنا کے دی؟ فضا دیکھیں، اور فضا کی بات کریں تو اب یہ جو مسئلہ چل رہا ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر میں، یہ آج نہیں پیدا ہوا، یہ اس ہفتے نہیں پیدا ہوا، یہ اس ماہ نہیں پیدا ہوا، اس سال نہیں پیدا ہوا. کئی سالوں سے کل ہم بات کر رہے تھے جو اے جے کے میں ڈان کا جو ٹاپ کورسپونڈنٹ ہے طارق نقاش صاحب کے ساتھ، پہلے بھی ان سے بات کی ہے. کئی جو کشمیری صحافی ہیں، اینالسٹ ہیں، تھنکرز ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، ان سے بات ہوئی ہے. یہ جو معاملات ہیں کہ بیوروکریسی کا سائز، گورنمنٹ کا سائز، ان کو جو پرکس اینڈ پریویلیجز ملتے ہیں، اور موسٹ امپورٹنٹلی ریفیوجی سیٹس کا جو مسئلہ ہے، یار یہ 2026 کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو 2020 21 22 ہر سال دس کراپس اپ. اور شروعات کیسے ہوئی تھی؟ ایک معمولی سے احتجاج سے، رائٹ. اس وقت کمیٹی یہاں بھی بنی، یہ بھی ہوا، وہ بھی ہوا. اتنی بڑی حکومت ہے کہ اتنے چھوٹے مسئلے کو حل نہیں کر سکتی تھی. مجھے یاد ہے ان کی ابتدا ہوئی تھی کہ آٹا جو ہے وہ سبسڈی اس کی کہیں شاید ختم ہو گئی تھی، یا پھر یہ ہے کہ بجلی کے بل جو ہے وہ بڑھا دیے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے میٹر ہی نہیں لیں گے. شروع یہاں سے ہوا نا، شروع یہاں سے ہوا تھا. اور پھر جو 38 نکاتی تھا، آج تو کالعدم خیر بتا رہے ہیں، انہی کالعدم لوگوں سے 38 نکات پہ سائن بھی ہوئے تھے، جس میں میرے خیال سے 12 سیٹوں کا مسئلہ تو سیاسی ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ گورننس اور جو ایلیٹ پریویلیجز ہیں یہ وہ تھا. تو اگر اس پہ بھی عمل ہو جاتا تو کہنے کو کچھ ہوتا کہ یار سر آپ نے کیا کہا ابھی؟ گورننس نہیں، آپ نے کہا Elite مسئلہ سیاسی تھا. ہاں سیاسی تھا. ہاں. سیاسی مسئلوں کا بہتر ہوتا ہے، سننے میں آتا ہے، تاریخ میں کئی مثالیں ہیں، سیاسی مسئلوں کا سیاسی حل ڈھونڈا کریں، رائٹ. یہاں جہاں آپ کو ایک سرجن کی اسکیلپل استعمال کرنے کی ضرورت تھی، پریسائز، آپ ہتھوڑا استعمال کر رہے ہیں. ہر مسئلے کا حل، اور وہ بھی کس جغرافیہ میں، آپ اور وہ بھی کس جغرافیہ میں جہاں پر نیچے فالٹ لائنز ہی فالٹ لائنز، اور اس طرف 7.5 لاکھ فوجی بیٹھے ہوئے. 7.5 لاکھ فوجی بیٹھے ہوئے. چلیں ایک وقفہ لیتے ہیں، اس میں مزید بات کرتے ہیں. ذرا ہٹ کے میں آج ہم ذرا انٹرنیشنل حالات سے بریک لے رہے ہیں، اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں، اور خاص کر کے اس وقت جو توجہ ہے وہ آزاد کشمیر کے حالات و واقعات پر ہے. ابھی بریک سے پہلے آپ نے سنا کہ وہاں پہ جو رپورٹس آ رہی ہیں، متضاد اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ کیجولٹیز کہاں ہوئی ہیں، کتنی ہوئی ہیں، کون رسپانسبل ہے. بہت ساری چیزیں ہم جانتے نہیں ہیں، لیکن جو پولیس کہہ رہی ہے، سرکار کہہ رہی ہے، یا دیگر ذرائع سے چیزیں آ رہی ہیں، وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. بریک سے پہلے آپ نے ایک تفصیلی بیان سنا بلاول بھٹو زرداری کا، جس میں ان کی یہ فرسٹریشن عیاں ہے کہ یہ جو حالات ہیں بالکل مشکل ہیں، لیکن انہیں ڈائلاگ کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے ٹیکل کیا جا سکتا ہے اگر سیاسی عمل کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے. ان کی یہ بڑی شکایت نظر آتی ہے کہ ہم کیوں یہاں کے حالات کو بائی فورس ٹیکل کر رہے ہیں، جس میں نقصان زیادہ ہو رہا ہے. وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کا تو ہم نے آپ کو بیان سنایا، لیکن اگر آپ دیکھیں ہمارے جو دانشور طبقہ ہے، ہمارے جو ایکسپیرینس لوگ ہیں، وہ بھی اس طرف نشاندہی کر رہے ہیں. کل جب یہ حالات و واقعات آزاد کشمیر میں یہ تھے، پرائم منسٹر کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا، انہوں نے بہت زیادہ تشویش ظاہر کی آزاد کشمیر کی صورتحال پہ نہیں، بلکہ فرانس اور اسپین میں جو وائلڈ فائرز پھیل رہی ہیں اس پر ریڈیو پاکستان نے پرائم منسٹر کا ایک بیان شائع کیا، جس پر ہماری سابق سفیر ہیں ملیحہ لودھی صاحبہ، ان کا میں نے ایک کامنٹ دیکھا. انہوں نے کہا کہ اپنے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر اگر آپ بولتے تو زیادہ بہتر ہوتا، بجائے اس کے کہ فرانس اور اسپین میں وائلڈ فائرز پہ آپ اظہار افسوس کریں. یہ صرف ہمارے پولیٹیکل کلاس کا ایشو نہیں ہے، ہمارے میڈیا کا بھی یہ ایشو ہے. مثال کے طور پہ مشاہد حسین سید صاحب جو ہے، آپ سب جانتے ہیں انہیں، ان کا بھی میں نے ایک اوپینین دیکھا جو سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں الیکشن جو ہیں وہ ایک ایسے ماحول میں ہوئے جب بائیکاٹ، بلٹس اور بیلٹس جو ہیں وہ رولنگ پارٹیز کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں، لیکن اصل مسائل کی طرف بات نہیں کر رہی. انہوں نے بھی ریسٹرینٹ کی طرف زور دیا کہ ہمیں محتاط طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں اس طرح نہیں ایکٹ کرنا چاہیے لائک اے بل ان چائنا شاپ.
ایک اور ہمارے پولیٹیشین ہیں محمد زبیر صاحب، وہ کسی زمانے میں پرائیویٹائزیشن کمیشن کے سربراہ بھی تھے. ان کا میں نے پھر ایک بیان دیکھا جو میرے سے ریزونیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں جب ہمارے آزاد کشمیر میں ایسے واقعات ہیں، ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے جو پیمرا کے تحت آتا ہے، اس کی ترجیحات کچھ اور نظر آتی ہیں. ہم کس طرح یہ جسٹیفائی کریں گے اپنے لوگوں کو، اپنے عوام کو، کہ ملک کے اندر ایک سچویشن ہے اس پہ ہم بات نہیں کر پا رہے، لیکن ہم آپ کو دور دراز کی خبریں غزہ سے لے کر لبنان اور یمن تک وہ آپ کو ہم پہنچاتے رہیں گے. ہم یہاں پہ بیٹھ کے کل پرسوں سے ہم انڈیا میں جو کچھ ہو رہا تھا اس پہ ہم نے کھل کے بات کی، لیکن ہمیں اپنے ملک کے اندر حقائق کی بنیاد پر بات کرنے کا حق ہونا چاہیے. اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ وہاں پہ انٹرنیٹ بند ہے، وہاں سے رپورٹنگ کی صحیح طرح سے اجازت نہیں ہے، کچھ فارمل کچھ انفارمل اس میں ریسٹرکشنز ہیں، تو لوگوں کو صحیح سے پتہ نہیں ہے کہ سچویشن کیا ہے. اگر وہاں پہ مثال کے طور پہ یہ بات مانی جائے کہ وہاں پہ شرارت ہو رہی ہے، باہر سے ہو رہی ہے، جیسے خواجہ آصف کا بیان ہم نے سنا، تو وہ حقیقت پتہ کیسے چلے گی؟ صرف گورنمنٹ کے کہنے سے تو لوگ نہیں مان لیں گے نا اس کو، کیونکہ یہی بیانیہ ہم نے پہلے سنا ہے بلوچستان میں اور بھی جگہوں پہ. جب بھی لوگ نکلتے ہیں باہر تو کہا جاتا ہے یہ انڈین ایجنٹ ہیں. تو یہ صرف کہنے سے تو ہو نہیں جائے گا. جب تک صحافی آن دا گراؤنڈ نہیں ہوں گے، وہ صحافی جو اپنا آزادانہ پیشہ ورانہ کام کرتے ہیں، حقائق لوگوں تک نہیں پہنچیں گے. اور جب قدغنیں لگتی ہیں، سینسرشپ ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم نے بار بار دیکھا ہے ذرا، اور وہ سب پھر سوشل میڈیا ایکٹیو ہوتا ہے. سوشل میڈیا میں ہر طرح کی بات چل رہی ہوتی ہے. آج جو میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کو، تو پھر وہی ایک روایتی چیز، انڈین آپریٹڈ اکاؤنٹس جو ہیں وہ چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، افغان بیسڈ اکاؤنٹ جو ہیں وہ چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے لوگ جو سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہیں، کتنا بھی گورنمنٹ رکاوٹ ڈال لے، کیا آپ سچ کو دبا سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیشہ یہ بہتر ہوتا ہے کہ سرکار خود آ کے سب سے پہلے بتائے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے. اگر غلطی ہوئی ہے، کہیں پہ ایکسیس ہوا ہے، اس کو آپ ایڈمٹ کریں. اگر دوسری طرف کا کوئی ایویڈنس ہے اس کو عوام کے سامنے پیش کریں. لیکن بلیک آؤٹ کرنے سے تو کسی کی خدمت نہیں ہوتی. ابھی اس پروگرام میں ہم جو بیٹھے ہیں، ہم جو بات کر رہے ہیں، یا ہم نے جو کلپس کرائے ہیں، کوئی بھی یہاں پہ یہ نہیں چاہے گا کہ وہاں پہ فتنہ فساد بڑھے، وہاں پہ وائلنس ہو، وہاں پہ ہلاکتیں ہوں، وہاں پہ معاملات گڑبڑ ہوں، کشمیر کاز کو نقصان پہنچے. سب یہ دیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح ہمارے پولیٹیشینز بھی کہہ رہے ہیں. یار بلوچستان کی ایکسپیرینس ہمارے سامنے ہے، خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہوا ہے. کین وی افورڈ اندر فرنٹ جہاں پہ مارا ماری ہو رہی ہو؟ اگر ایک آپ کا ینگ پولیٹیشین ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، دوسرے بھی کہہ رہے ہیں، ذرا آپ بتائیے گا اور کس کس نے یہ بات کی ہے سب نے کہ بھائی افہام الدین سے ریسٹرین کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ بیٹھ کے ہر چیز حل ہوتی ہے نا. آخر ہم میڈیشن انٹرنیشنل لیول پہ کر رہے ہیں نا ایران اور ٹرمپ کے درمیان. ہم کیوں نہیں اپنے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم بات کر سکتے ہیں؟ یہ جو ہمارا ایس او پی ہے کہ جو باہر نکلے نعرہ لگائے اس پہ پہلے پابندی لگا دو، اس کو دہشت گرد بول دو، اس کو جیلوں میں ڈال دو، اس کو اٹھا دو، کیجولٹیز ہو جائیں. اس سے میرا نہیں خیال کہ ہمارا کوئی مضبوط نیریٹو بنتا ہے. دیٹ شوز کہ وی آر ناٹ ولنگ ٹو انگیج. تو اگر یہ بات کوئی کر رہا ہے تو کوئی بھی ایسی، یہ اس میں ملک دشمنی کی بات نہیں ہے، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو ریاست کے خلاف ہو یا ملک کے خلاف ہو. تو ذرا آپ مجھے بتا رہے تھے کہ بلاول اور بھی پولیٹیشین نے اس طرح کی باتیں کی. یہ تو پورے پچھلے ماہ جماعت اسلامی، نعیم الرحمان صاحب، مطلب میں تو کئی آپ کو لمبی لسٹ اس وقت سنا سکتا ہوں، سلمان اکرم راجہ، علی زیدی، ہر ایک بندہ بول رہا ہے اس کے اوپر. مولانا فضل الرحمان جماعت اسلامی کے جو نعیم الرحمان صاحب ہیں، دونوں نے پیشکش کی ہے کہ سر ہم ثالثی کرنے کے لیے تیار ہیں. آئی تھنک دے شوڈ بی لسن ٹو. جو آپ نے بات کی نا کہ مطلب خبریں روکنے سے یا ان کو اگنور کرنے سے کیا فائدہ ہوگا. اگر آپ نے کبھی کسی چھوٹے بچے کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلی ہے تو ان کا ایک بڑا پیارا ٹیکنیک ہوتا ہے، وہ چھپتے نہیں ہیں، وہ یوں کر لیتے ہیں. ہاں، کہ اگر میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا اس کا مطلب ہے آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. نہیں، اور پھر آواز دی ہوئی میں کہاں ہوں. تو یہ دیکھو 4 سال 3 سال 4 سال کی عمر میں یہ چیزیں چل جاتی ہیں. ہاں، اب اگر میں 1973 میں پیدا ہوں، اوکے، اگر اس وقت 1973 ہی ہوتا، 2026 نہیں ہوتا، کئی چینل نہ ہوتے، کئی بین الاقوامی چینل نہ ہوتے، سوشل میڈیا نام کی کوئی چیز نہیں نہ ہوتی، تو شاید یہ اسٹریٹجی کامیاب بھی ہو سکتی تھی. لیکن آئی تھنک تاریخ میں اور بھی مثالیں ہیں جہاں پر یہ کامیاب نہیں ہوئی. رائٹ، آل از ویل، پھر پتہ لگتا ہے کہ چیزیں نہیں، بہت ہی ہاتھ سے آگے نکل گئی تھی. تو مطلب ڈینائل از ناٹ اے اسٹریٹجی نا یار. اور دوسری بات میں نے جو محمد زبیر صاحب کی جو میں نے ٹویٹ کوٹ کی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے سارے چینلوں کو PTV 2 بنا دیا ہے. اب آپ دیکھیں، یہ ہم بارہا سنتے ہیں یہ بات
کہ اگر آپ سب کو ایک لاٹھی سے آپ ہانکیں گے، آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہو نیریٹو پورے پاکستان میں، ایک ہی آفیشیل نیریٹو ہو، اس کا کیا نقصان ہے؟ لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ سب جو ہے یہ تو سب بکاؤ مال ہے، یہ تو سب جو ہے وہ کوئی بھی ان میں سے پروفیشنلی فیکٹ بیس بات نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیا اس کا نقصان کیا ہے؟ آپ نے اپنے اس چوتھے ستون کو جو صحافت کو ہے آپ نے تباہ کر دیا نا. اب کوئی سچ بھی بولنا چاہے گا چینل پہ، لوگ اعتبار ہی نہیں کرتے، بولتے ہیں یار یہ تو سب لوگ نہیں، پھر تو کمپرومائز ہیں، دیکھو ان میں تو پھر تو شاہزیب پھر وہی شیطانی میڈیا ہی بچتا ہے نا. ہاں بس پھر وہی پھر وہ جو باہر بیٹھے ہوئے انتشار ہیں، پھیلتا ہے، جس کے اوپر آپ اے آئی جو ویڈیوز باہر بھی بیٹھے ہوں ہوئے گی ہیں، جس میں کسی اور وہ جگہ اپنے کی کام پہ ویڈیو لگے کو بھی ہوئے ہیں. پیش کیا جائے گا، ہم فیکٹ چیک نہیں کر سکتے انہیں کیونکہ آپ بات ہی نہیں کریں. دیکھیں اگین باٹم لائن یہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کا کوئی حل نہ ہو، رائٹ؟ لیکن ایک طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں نا. اگین وہی بات کہ ایک ٹول باکس ہے آپ کے پاس، اس کے اندر پلاس بھی ہے، پانا بھی ہے، پیچکس بھی ہے، لیکن آپ کا ہاتھ جاتا ہے صرف اور صرف ہتھوڑے کی طرف کہ بس ٹھکاخ. لیکن اگر آپ نے برین سرجری کرنی ہے تو آپ کڑھاڑی کے ساتھ یا آری کے ساتھ تو نہیں کریں گے نا. اس سے تو پھر مزید مسئلے پیدا ہوں گے، اور جو ہو رہے ہیں آپ کے سامنے. اگین اب یہی بندہ کہہ سکتا ہے کہ دیر از اسٹل ٹائم ٹو فائنڈ اے سلیوشن. اور جہاں تک آپ نے یہ ذکر کیا، اور اچھا کہ آپ نے ذکر کیا، میں بھی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ہم ادھر ثالثی کر رہے ہیں، ادھر ہم امن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ساری بہت اچھی باتیں ہیں اور بڑی ضروری باتیں ہیں. وی شوڈ بی ڈوئنگ دس. میں ان لوگوں سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ نہیں یار آپ کیوں ان چیزوں میں انوالو ہو رہے ہو. ہمیں انوالو ہونا چاہیے. وی آر ناٹ این آئیلینڈ، ہم دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ کے اپنے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، اگر وہاں پر آپ مفاہمت اور ثالثی کے موڈ میں نہیں ہیں، تو یہ جو بین الاقوامی جو ہماری کوششیں ہیں ان کا آپ کو وہ فائدہ نہیں مل سکتا جو ملنا چاہیے. اب تک ہم یوم کشمیر مناتے رہے ہیں نا، ہر سال چھٹی بھی ہوتی ہے، اور وہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم ایک ایک خبر دیتے ہیں. آج نوبت پتہ ہے کیا آ گئی ہے؟ بھارتی دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں رندھیر جیسوال، انہوں نے آزاد کشمیر کی صورتحال پہ تشویش کا اظہار کیا ہے. ویل اوکے، ایتھرک وقفہ لے ان کو لیں. موقع مل گیا نا، موقع دے دیا، موقع دیا. ایک وقفہ لے لیں. ذرا ہٹکے کے اس بقیہ حصے میں ہم بات کریں گے ایلیٹ کیپچر کی. یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جو حالیہ برسوں میں بار بار آپ نے سنی ہوگی. مطلب اس کا کیا ہے؟ آسان لفظوں میں اشرافیہ کا تسلط. ہمارے جو گروئنگ نمبر آف پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں وہ بار بار اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے شکنجے میں پھنستا نظر آ رہا ہے. اور ان کا جو بنیادی جو ان کا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ یہاں پر ایک طبقہ ہے سیاستدانوں، بیوروکریٹس، ججوں، بڑے تاجروں، عسکری حلقوں کا جو ملک کے وسائل پر قابض ہے. جو وسائل عوام کے لیے ہونے چاہیے وہ ان کے ہاتھ میں ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا میجورٹی آف ہمارا جو عوام ہے وہ سفر کرتا ہے. ان کی تعلیم، صحت، روڈ رستے، نالی وہ بگڑ آ رہے ہیں، جبکہ امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے. اب یہ جو اصطلاح ہے یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بہت فیشنیبل ہو گئی ہے، کیچی فریز بن گیا ہے، ایک ریٹرک کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لفاظیت کے طور پہ. لیکن جو پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جس جگہ پہ آ کے پھنس گیا ہے یہ اس کو اپروپریٹلی اس کی عکاسی کرتا ہے، اس کو ایکسپلین کرتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ جی اگر یہ ہے ایسا تو اس سے فار ایگزامپل ہاؤ ڈز اٹ مینیفیسٹ اٹ سیلف. تو ہمارے اکانومسٹ کہتے ہیں کہ جی ٹیکسز دیکھ لیں، غریب کے اوپر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، امیر کو جو ہے وہ مراعات مل رہی ہیں، سبسڈیز مل رہی ہیں یا ان کو ایگزیمپشنس مل رہی ہیں. ریگولیٹری کنٹرول کو دیکھ لیں، اسٹیٹ کا جو رول ہے پبلک فنڈز کا اس کو دیکھ لیں تو آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. ہمارے دوست ہیں پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں لنڈن بیسڈ یوسف نظر صاحب، وہ حالیہ دنوں میں اس پہ کافی لکھتے رہے ہیں اور دا فرائیڈے ٹائمز میں ان کا 24 جولائی کا ایک مضمون چھپا جو کافی شیئر بھی ہوا، اس پہ باقی لوگوں نے بھی کامنٹری کی، کئی لوگوں نے اس کو سراہا، کیونکہ اس مضمون میں انہوں نے کوانٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ اگر ایلیٹ کیپچر پاکستان میں ہے تو اس کا نقصان کتنا ہو رہا ہے. اور انہوں نے ماضی کی کچھ UNDP کی رپورٹس کو بھی دیکھا، کچھ اپنی بھی ریسرچ کی، اور انہوں نے تخمینہ لگایا کہ سال 2024-25 کا اگر صرف ہم مثال لیں تو پاکستان کو کوئی 24-25 ارب ڈالر کا نقصان ہوا. اب یہ انہوں نے کیسے وہ اس نتیجے پہ پہنچے اس پر بھی تھوڑی بحث چل رہی ہے، اور انہوں نے پہلی مرتبہ مختلف ڈائمینشنز بھی بتائے ہیں ایلیٹ کیپچر کے، یہ کیسے مینیفیسٹ ہوتا ہے. تو تھوڑا سا اس کو سمجھیں گے کیونکہ ہمارے یہاں روز عوام چیختی ہے
पेट्रोल, इन्फ्लेशन और उसके हवाले से, लेकिन सिस्टम किसको सर्व कर रहा है, कैसे सर्व कर रहा है, ये समझना भी ज़रूरी है। तो यूसुफ नज़र साहब, प्रोग्राम में आपका खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा बताएंगे कि आपने कैसे ये इस नतीजे पे पहुँचे कि कितना नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को इस सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी की वजह से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दावत का। पहली बात तो ये कि आपने बात की 25 बिलियन की। 25 बिलियन नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा है। इसकी जो बैकग्राउंड ये है कि 2021 में यूएनडीपी की एक रिपोर्ट छपी थी, तो उसमें उन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि तकरीबन 6% ऑफ द जीडीपी है। और ये खाली सिर्फ एलीट कैप्चर की बात नहीं हो रही थी, ये सिर्फ उसकी बात हो रही थी जो टैक्सेस में मराद दी जाती है, हुकूमत देती है। और उस लिहाज से उस वक्त की उन दिनों में 2021 में ये फिगर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुई। उस वक्त एस्टिमेट किया गया था $17 बिलियन। लेकिन ये सिर्फ टैक्सेस के थ्रू जो स्ट्रक्चर है उसकी मराद की बात हुई थी। मैंने कहा है, पहली बात तो जो मैंने की है वो ये कि अगर आप टैक्सेस की मराद को देख लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ उस 2021 के बाद से और भी जो हैं चीज़ें बड़ी हैं। जैसा कि जिक्र होता है आईपीपी के प्रोजेक्ट्स का, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेट्स पे कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। फिर गवर्नमेंट के अंदर से जनाब बहुत सारी जो हैं वो बगैर ऑथराइज किए एक्सपेंडिचर हो जाते हैं, जिसका पता नहीं चलता। तो ये सब कैलकुलेट करके मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि अगर आप सिर्फ जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से जो डेटा अवेलेबल है, जिससे मुराद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और टैक्सेस की मुराद है, वो सिर्फ उस मद में जो है 6% ऑफ द जीडीपी है, जो 2024-25 के लिहाज से तो तकरीबन $25 बिलियन बनता है। लेकिन ये सिर्फ इब्तिदा है। और इसीलिए मैंने दूसरा जो उसका आर्टिकल लिखा है सेकंड में, वो लिखा है कि इट इज़, उसका उन्वान ये है कि पाकिस्तान एलीट कैप्चर कॉस्ट $25 बिलियन विजिबल, बट अगर आप इनविजिबल चीज़ों को जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती हैं या उसका किसी ने एस्टिमेट नहीं किया है, वो मेरे अंदाजे के मुताबिक $36 बिलियन से भी ज़्यादा है, यानी कि $36 अरब से ज़्यादा। अब वो इनविजिबल क्या है कि 25 का, जी विजिबल तो देखिए, वो अगर आप उठा के देख लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में टैक्स एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है। अगर आप उसका एक और कंपोनेंट देख लीजिए कि जो डॉन में भी उसकी रिपोर्ट्स आई कि अनऑथराइज एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह, तो इसकी तफसील है। तो लेकिन जो दूसरा, मैं इसकी तरफ आता हूँ, जो दूसरा जो बहुत अहम चीज़ जो है वो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं तो उसमें कितना जो है मामला गड़बड़ होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादातर जो है, इसमें अव्वल तो कॉन्ट्रैक्ट की बड़ी आम शिकायत है कि वैल्यू ज़्यादा दिखाई जाती है, सिफारिशों के जरिए अवार्ड किए जाते हैं। फिर उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट में एस्केलेशन होता है। लेकिन मैंने बनाया इससे कि मैं इल्ज़ाम लगाता, मैंने ये लिखा है कि जो पाकिस्तान की पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने अपना एस्टिमेट दिया है कि पाकिस्तान जो है अपने जीडीपी का तकरीबन 20% जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पे या जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें लगाता है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, ये हुकूमत के ज़राए के मुताबिक उसमें लिखा गया है, उनके अल्फाज हैं कि 10 to 30% ऑफ दैट मे बी लॉस टू करप्शन एंड इनएफिशिएंसीज। तो मैंने उसका जो है बहुत ही जो लो एंड पे एस्टिमेट लिखा है वो लिया है, जिसको मैंने कहा कि कंजर्वेटिव है। तो इस से इस जो ट्रैक्स जो अवार्ड किए जाते हैं, जिसमें मेगा प्रोजेक्ट्स भी हैं, सड़कें बनाना और बहुत सारी जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके मुताबिक जो है इसमें तकरीबन जो है इनएफिशिएंसीज को करप्शन के मिला के तकरीबन 2 to 6% है। मैंने फिर भी इसमें बहुत कंजर्वेटिव काम लिया है। मैंने कहा कि चलें 2 to 6% ऑफ जीडीपी ना लगाएं, आप 1% लगा लें। फिर भी 1% भी जो है वो तकरीबन लास्ट ईयर के जीडीपी में $4.5 बिलियन बन जाता है। तो ये तो हो गई एक मत की बात। दूसरा जो है, एक और चीज जो है वो है लैंड।
اس بات کا ہمارے یہاں کوئی اکاؤنٹنگ ہی نہیں ہوتی, حساب ہی نہیں ہوتی کہ جو پلاٹس ایوارڈ کیے جاتے ہیں, جو لینڈ جو ہے گرانٹس پہ دی جاتی ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی, اس کی جو ویلیو ہے مارکیٹ ویلیو, وہ اس پہ آپ کیوں نہیں دیتے, بڑی کم قیمتوں پہ دیتے ہیں. یہ مختلف حکومتیں, مختلف ایجنسیز, مختلف ادارے کرتے ہیں. یہ ایکسچیکر کو نقصان اس طرح سے ہے کہ اگر آپ اس کو پبلکلی الاٹ کر دیں تو حکومت کے پاس وہ پیسہ آئے گا, لیکن جب آپ مارکیٹ پرائس سے کم پہ اس کو الاٹ کر دیتے ہیں تو جو ڈفرینس ہے, مثال کے طور پر ایک پلاٹ جو ہے 2 کروڑ کا ہے, آپ نے 20 لاکھ میں دے دیا, تو نقصان تو ہو گیا نا حکومت کو. یہ بات جو ہے اس سے ہمارے بہت ساری جو اشرافیہ ہیں وہ اس سے جڑے ہوئے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے جس کو ڈان نے ماشاءاللہ اخبار نے بڑی اچھی طریقے سے کور کیا تھا, وہ تھا بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ. وہ آپ لوگ چھاپ چکے ہیں, مجھے اس کی تفصیل میں ضرور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ لندن میں فائن بھی ہوا. تو بالکل صحیح ہے. بحریہ کی بھی آپ نے بات کی, ڈی ایچ ایس کی بھی بات ہوتی ہے. یہ جو آپ نے ساری باتیں کی ہیں یہ تو برسہ برس سے چلی آ رہی ہیں. حالیہ چند برسوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری اشرافیہ از ناٹ کنٹینٹ وتھ آل آف دس. وہ اپنے آپ کو اور مراد دینا چاہتے ہیں, چاہے وہ بلو پاسپورٹس کا معاملہ ہو, چاہے وہ ججز کی تنخواہیں بڑھانا ہو, ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوں, یا جو دوسرے ہمارے اشرافیہ کے جو ویریس سیگمنٹس ہیں. میں آپ سے بریک پہ ہمیں جانا ہے, واپس آ کے تھوڑا سا اس کا میں جواب چاہوں گا کہ سینگ کہ یہ جو چل رہا آ رہا ہے نظام دہائیوں سے, وہ ایکسلریٹ ہو رہا ہے, اور اس پہ کوئی سوال کہیں سے اب اٹھنے کی گنجائش نظر نہیں آتی. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آ کے گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ایلیٹ کیپچر کے بارے میں, جس کے لیے خبردار کیا جاتا ہے کہ جو ملک اس میں پھنس جائے اسے پھر زوال سے, تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا. تو یوسف نظر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یوسف صاحب ذرا بتائیے گا کہ جو ایلیٹ کیپچر ہے سو کالڈ, وہ ٹوٹل اور کمپلیٹ ہو چکا ہے یا ابھی سسٹم میں گنجائش ہے پش بیک کی, کورس کریکشن کی؟ دیکھیے میرے خیال سے تو اور اس کا دائرہ جو ہے بڑھ رہا ہے. اور ایلیٹ کیپچر میں نے 2 چیزوں کو ذکر کیا آپ کو, تھرو ٹیکسز اور یہ میکنزم پہ لینڈ کا. ایک اور چیز اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو مختلف کارپوریٹ سیکٹرز ہیں, لائک شوگر ہے, سیمنٹ ہے, فرٹیلائزر ہے, اس میں اس طرح سے, اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی غیر قانونی ہو, باقاعدہ یہ لیگل ہے, سب لیگل ہے, لیکن ان کو جو مراد دی جاتی ہیں مختلف فارمز میں, جس طرح کے فرٹیلائزر کمپنیز کو گیس کی پرائسنگ ہے, وہ کہتے ہیں اسے کسانوں کے لیے دی جاتی ہے, لیکن کسانوں کو تو وہ سستی فرٹیلائزر نہیں ملتی ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ اٹھا کے پچھلے 3 سال کی جو بڑی بڑی فرٹیلائزر فیکٹریز ہیں ان کی اینول رپورٹس 2-3 گنا بڑھ گئے ہیں چند سالوں میں. تو یہ ایک بڑی کانکریٹ بات ہے, اس لیے کہ پبلکلی اویلیبل انفارمیشن ہے. اسی طرح جو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے, اتھارٹی ہے, اس نے باقاعدہ فائنز لگائے ہیں مختلف سیکٹر پہ, جس میں سیمنٹ سیکٹر بھی شامل ہے اور دوسری طرح سے. لیکن یہ کہ پھر وہ معاملہ لیٹیگیشن میں چلا جاتا ہے تو بات الجھ جاتی ہے. تو یہ ایک اور فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہمارے بدقسمتی سے بہت سارے لوگوں نے کنفیوز کر رکھا ہے, اس لیے کہ یہ یقیناً بہت طاقتور لوگ ہیں, یہ طاقتور جو ہیں پورے سارے سسٹم میں ہیں. تو میڈیا میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ تو فری مارکیٹ ہے. جناب فری مارکیٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مارکیٹ فیئر پرائس ہو وہ لوگوں پہ جائے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. یہاں جو مراد یافتہ طبقہ ہے, چاہے وہ سیمنٹ والے ہوں, شوگر والے ہوں, یا پھر وہ لوگ ہوں جو پلاٹ اپنے نام الاٹ کراتے ہیں, وہ تو اس کو مارکیٹ پرائس سے بہت کم قیمت پہ مراد لے لیتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے لوگوں کی تو وہ کہتے ہیں جناب یہ تو مارکیٹ ایسی ہے. لیکن یہ بات اس وقت بڑی کھوکھلی معلوم ہوتی ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جو پیٹرول پرائس ہے اس میں تقریباً جو امپورٹ, اگر آپ اس میں پروفٹ مارجن بھی شامل کر لیں, ملا بھی لیں, تو جو ڈیوٹیز اور ساری لیویز جو ہیں وہ پیٹرول پرائس کا, جو میں نے لیٹسٹ کیلکولیشن ہے جو پچھلے ہفتے کی ہے, وہ تقریباً 44% ہے. بتائیے کہ جس ملک میں میکسیمم ٹیکس ریٹ 35% ہے, جی ایس ٹی کا ریٹ 18% ہے,
वहां हमको इतना घुमा घुमा के इस गोरे धंधे में उलझा रखा है कि बैन अल-अक़वामी कीमतें बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया। अगर आप ओगरा की जो पब्लिश प्राइसेस हैं उसको देखिए तो पता ही चलता है कि जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो तो 44% है। भाई ये किस खुशी में है? तो मैं इसको एक एलीट कैप्चर की आप मिसाल देता हूं, इसलिए कि ये पैसा जो है ये ऑयल कंपनीज को जाता है, ये हुकूमत के पास जाता है, किसके पास से जाता है? ये लोगों की जेब से जाता है। हमारी जेब से जाता है सर। मतलब द तो पावरफुल ये एक कीपिंग पाकिस्तान पुअर, एक लिहाज से ना, एक अगर हम इस तरह जी। देखें। और ये यूसुफ साहब, जैसे आपने बहुत मेरा ख्याल है कि वाज़ेह अंदाज में इसको बयान किया है कि ये सिस्टम की खामी नहीं है, ये सिस्टम की खूबी है, सिस्टम डिज़ाइंड ही इसी तरह है ना। और आपने कोई चंद बड़ी मज़ेदार मिसालें दी हैं। वैसे तो हम कई घंटे इस मौजू पर आपके साथ बात कर सकते हैं। एक तो ये जो लग्जरी हाउसेस मिलते हैं सीनियर अफसरान को सब्सिडाइज्ड रेट्स पर, और आपने यहाँ पर जिक्र किया है इस्लामाबाद के इंतहाई पसंदीदा जो सेक्टर्स हैं वहाँ के F14 एंड F15, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि और E11 में तो यहाँ पर जो सीनियर अफसरान को प्लॉट्स मिल रहे हैं, लग्जरी हाउसेस मिल रहे हैं, वो मार्केट रेट से कितने कम में मिल रहे हैं अंदाजन? देखिए ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसलिए कि इसके बारे में पब्लिकली इंफॉर्मेशन वो बताते नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप जाके बैठे हैं इस्लामाबाद की महफिलों में तो आप ये जरूर सुनेंगे कि ये प्लॉट मिला, मैंने इतने बेच दिया, इतना बड़ा प्रॉफिट हो गया, राइट। इसलिए कि ये डिपेंड ये करता है कि सीधी बात है कि कौन के किसके पास पावर ज्यादा है। लेकिन अगर वो इस बारे में ट्रांसपेरेंट हो, बताएं कि भाई हमने इसको प्लॉट इस कीमत पे दिया है, तो बात तो है। तो इसकी जो आपके पास सबसे बड़ा जो मसला ये है कि ये बिल्कुल बात ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि अगर मार्केट प्राइस इतनी है तो मार्केट प्राइस जो है वो सामने आती नहीं है। वो इसलिए कि अगर आप लगा भी दें तो फिर उसमें मुख्तलिफ तरीके से इसको घुमा फिरा के बहानों से, हेले बहानों से जनाब ये किया रहता है कि ये फिर ये बहस आ गई थी, किसी ने लगाने की कोशिश भी की थी, उन्होंने कहा कि भाई ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। अच्छा ये रियल एस्टेट के बारे में बड़ी कहा जाता है, अच्छा ये तो इस पे डीम टैक्स क्यों लगा दिया, ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर के बारे में भी आप सारे प्रोविंसेस को उठा के देख लीजिए, एग्रीकल्चर में जो पूरी मईशत का तकरीबन 22-23% है, उसमें बमुश्किल चंद अरब रुपए जनाब टैक्स में जमा हुए हैं। अच्छा तो आप जो है ना इधर से टैक्स देने को तैयार हैं, ना ही प्रॉपर्टीज से। मैंने 2018-19 में देखा था कि एफबीआर ने जो एमएनएस इनकम टैक्स पे करते हैं उसके बारे में उन्होंने डायरेक्टरी शामिल की थी। वो मैंने या 2-3 लोगों ने उसका नोटिस लिया और उस पर पूरी तफसीलात छाप दी। उसके बाद एफबीआर ने इसकी टैक्स डायरेक्टरी छापना ही बंद कर दी। उसकी वजह साफ बात थी कि जो इफेक्टिव टैक्स रेट था, मतलब ये कि जो एमएनएज ने सब मिला के टैक्स दिया था और जो उनकी आमदनी डिक्लेयर की थी, उसका तनासुब बमुश्किल 4.5%। तो आप बैठे हुए हैं, डॉन कर रहे हैं, आप जो अपना टैक्स कटवाते हैं वो 20% 25% जितना भी हो आपकी सैलरी के लिहाज से, लेकिन एमएनएस जो है हमारे वो 4-5% टैक्स दे रहे हैं। तो ये अगर एलीट कैप्चर की सबूत या मिसाल नहीं है तो फिर और क्या है? जो बात तो इसीलिए ये होता है कि ये बड़े बड़े रियल एस्टेट वाले जो हैं बड़े बड़े सियासतदानों को जनाब बंगले तोहफे में दे देते हैं। अब मैं नामों में नहीं जाऊंगा, आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बंगले, तोहफे में देखिए there is no हेलीकॉप्टर, free lunch। कई चीजें। गाड़ियाँ There is भी no को free lunch। मिल जाती हैं। तो अभी तो हम पता प्रोटेक्टेड नहीं क्या क्या साहब। जी, अभी तो जो तो ये है कि फिर इसका मैंने रियल एस्टेट के हवाले से हवाला दिया कि देखिए नहीं, मेरी कोई अपनी कोई ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से अपनी तरफ से कोई स्पेकुलेट कर रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ी रिपोर्ट है जो निकली थी वाशिंगटन से, पाकिस्तानियों की जो दुबई में प्रॉपर्टी है उसका उन्होंने तमकीन लगाया था तकरीबन $11 बिलियन। ये है कि जो सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज जो है, जिसमें बहुत सारे और भी लोग शामिल थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की कि 17,000 पाकिस्तानी जो है उनके पास कोई 23,000 प्रॉपर्टीज हैं दुबई में, जिसका तमकीना लगाया गया था तकरीबन $11 बिलियन। और इस प्रोजेक्ट में जो तो दुबई अभी अनलॉक तो प्रोजेक्ट था, यूसुफ साहब, हाँ
ابھی تو وہ بھی پریشان ہوں گے دبئی کی حالات کی وجہ سے. میں خالی ایک جملہ کہہ رہا تھا کبھی کہ اس پریشان نہیں میں ہوتے. تقریباً 70 میڈیا آرگنائزیشن شامل تھی. تو یہ ایسا نہیں تھا کہ دیکھیے اس ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں آپ یہ سوچ لیجئے کہ اس میں جا کے انویسٹیگیٹ کرنا اتنا مشکل کام ہے کہ ان کو بھی اس آرگنائزیشن کو بھی 70 میڈیا آرگنائزیشنز کو انوالو کرنا پڑا. تب جا کے یوسف ساری صاحب تفصیلات سامنے صاحب آئی ایم سو سوری. ابھی تو ہم نے مطلب جو پروٹیکٹیڈ اور فیوریٹ انڈسٹریز ہیں اس پہ بھی بات کرنی تھی, پروجیکٹس پر مزید بات کرنی تھی, لیکن وقت آج ہمارا یہاں ہی ختم ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ پارٹ 2 کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. بٹ تھینک یو. بالکل بالکل تھینک یو ویری مچ یوسف صاحب. اور آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.